السلام علیکم فور کلاس۔ آج 6 مئی 2021 جمعرات کا دن، سبق نمبر 3 حضرت ابوبکر صدیق کی پیج نمبر 22 کی ہم ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ام المدارس اسکول فیصل آباد میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 حضرت ابوبکر صدیق۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے عرب کے مشہور کھوجی کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں۔ مشرکین اس کھوجی کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ غار ثور میں تھے۔ تو غار ثور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو مشرکین تھے وہ پہنچ گئے تھے وہاں تک۔ یہاں پہنچ کر کھوجی نے کہا کہ پاؤں کے نشان اس سے آگے نہیں جاتے۔ اس وقت مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 40 گز سے زیادہ کا فاصلہ نہ تھا۔ بچوں یہاں پہ لفظ کھوجی یوز ہوا ہے۔ کھوجی کہتے ہیں تلاش کرنے والے کو، جو پاؤں کے نشان سے کسی بندے کا بتا سکتا ہے کہ وہ کس طرف گیا ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ کھوجی ان کو لے کر پہنچ گیا تھا غار ثور تک، اور اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان 40 گز سے زیادہ کا فاصلہ نہ تھا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر گھبرا گئے کہ کہیں مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو تسلی دی اور فرمایا، اے ابوبکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ آپ کوئی بھی پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ میں سے ایک نے کہا ہمیں غار کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ اس پر ایک شخص آگے بڑھا ہی تھا کہ رک گیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو بولا، ادھر آ کر دیکھو، یہاں جنگلی کبوتروں کا ایک جوڑا گھونسلہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص غار کے اندر گیا تو یہ اڑ جاتے۔ ایک اور شخص آگے بڑھا ہی تھا کہ دوسرے نے چلا کر کہا، کہاں گھسے چلے جا رہے ہو؟ نظر نہیں آ رہا کہ غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے؟ اسے توڑے بغیر کوئی اندر کیسے جا سکتا ہے؟ چلو کہیں اور دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان معجزات نے کافروں کی آنکھوں پر گویا پٹی باندھ دی۔ تو اس سے کیا ہوا تھا کہ مکڑی کا جالا دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اندر کیسے جا سکتا ہے، اور مکڑی اتنے جلدی جالا کیسے بنا سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی رسول اللہ اور اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوشحال تاجر تھے۔ آپ اپنی دولت اسلام کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ اور اسلام کے نام پر صرف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اسلامی لشکر کے لیے ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے مدد چاہی۔ تمام اصحاب جو کچھ ہو سکا اپنے گھروں سے لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا اور سوچا کہ شاید اس بار وہ حضرت ابوبکر سے بڑھ کر ہی سامان لائے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے اور اپنے گھر میں موجود سب کچھ لے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو اس پر حضرت ابوبکر نے انتہائی ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں۔ حضرت عمر نے اس موقع پر خود سے کہا، میں کبھی ابوبکر سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کو ایک انتہائی خوبصورت نظم صدیق میں بیان کیا ہے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے، پروانے کو چراغ سے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر سے ہمیشہ نیکی میں آگے ہوتے تھے، اور حضرت عمر نے سوچا کہ وہ آدھا سامان لے کر آئے ہیں تو حضرت ابوبکر تو تھوڑا لے کر آئے ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے۔ حضور پاک کی وفات کے بعد مسلمانوں نے اتفاق رائے سے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ بچوں آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابوبکر کیا تھے؟ پہلے خلیفہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات سامنے ابھرے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے انتہائی دانش مندی سے ان تمام مسائل کو حل کر دیا۔ آپ نے 2 سال تک بطور خلیفہ اول اپنے فرائض انجام دیے۔ اول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلا۔ خلافت کے منصب سنبھالنے کے بعد آپ نے اپنے پہلے خطاب میں فرمایا، منصب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے وہ عہدہ سنبھالا۔ پہلے خطاب خطبے میں فرمایا، لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں۔ امیر کا کیا مطلب ہے؟ تم لوگوں کا حکمران بنایا گیا ہوں، خلیفہ بنایا گیا ہوں۔
حالانکہ میں تم سے بہتر انسان نہیں ہوں. اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرنا، اور اگر برا کام کروں تو مجھے ٹوکنا. سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت. انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کا خلیفہ ہوں، آپ کا حکمران بنا ہوں، لیکن میں تم لوگوں سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں نیکی کا کام کروں تو آپ لوگ میری ہیلپ کرنا، مدد کرنا، اور اگر میں برا کام کروں تو آپ لوگ مجھے ٹوکنا، مجھے روکنا. ٹوکنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روکنا. سچائی امانت ہے، ٹھیک ہے. امانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے ہوتے. اور جھوٹ خیانت ہے، ٹھیک ہے. سنو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر بھی میری اطاعت لازم نہیں ہے. کہ یہ حکومت کیا تھی؟ بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی حکومت تھی. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پیروی. اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیروی کرنا ضروری تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو وفات پائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھائی. آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی بائیں جانب دفن کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کا روضہ مبارک ہے. بچوں، آپ نے اس جو 2 پیجز ہیں، پیج نمبر 22 اور پیج نمبر 23، ٹھیک ہے، ان کی آپ نے ریڈنگ کر کے کلاس روم میں آڈیو یا ویڈیو سینڈ کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.